حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ کتنی فضیلت! مگر ایک بات یاد ضرور رکھیے کہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے، اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ یہ مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کو سنا جا رہا ہو، مدنی چینل کے ذریعے، جہاں دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز اور آپ کی زور زور سے سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کہنے کی صدائیں مدینے میں بھی پہنچ رہی ہوں۔ کیا عجب! تو حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی اس عشرہ مبارکہ کے کچھ فضائل سنے، جس میں راتوں کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے فضائل بیان ہوئے۔ ابتداً جس بزرگ کا واقعہ بیان کیا، انہیں راتوں کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی کس قدر برکت نصیب ہوئی، تلاوت کرنے کی کس قدر برکت نصیب ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگوں کے نزدیک، ہمارے صحابہ کرام کے نزدیک ایسی روایاتیں بھی تھیں جن روایتوں میں عبادت کرنے اور بالخصوص راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کے بڑے ثواب تھے، کیونکہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ یہ ثواب کے حریص تھے، انہیں ثواب کی حریص تھی۔ جیسے اس وقت ہم مال کے حریص بنے ہوئے نا، کہ جب مال کمانے کا سیزن آتا ہے تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ عید کے دن ہے، بقرہ عید کی آمد ہے، تو چونکہ عید کی خریداری بھی ہوتی ہے تو لوگوں کی سوچ زیادہ کمانے کی بنتی ہے، جانور بھی بیچے جاتے ہیں، مختلف قسم کی خرید و فروخت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اور کیا اس میں اللہ کی کروڑا کروڑ حکمتیں ہوں گی کہ رمضان مبارک اس قدر ثواب کمانے کا مہینہ، اور ساتھ ہی خریداری کا ذہن بھی لوگوں کو ملتا ہے، لینا اور بیچنا۔ اور اسی طرح یہ کتنا پیارا عشرہ، عبادت کا کتنا پیارا عشرہ ہے، اور اس میں بھی اس طرح کی خریداری کے ذہن بھی بنتے ہیں اور خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جتنا جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو مٹی کا کوزہ لے کر سونے کا کوزہ چھوڑ دے۔ آخرت کی تیاری، ثواب، اجر، عبادت، ریاضت، روزے، تہجد، یہ اٹھ کر عبادتیں کرنا، یہ کتنے ثواب، کتنے عظیم ثواب کام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول تفسیر نعیمی میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مال ضائع کرتے ہیں، جو مال برباد کرتے ہیں، انہیں بے وقوف کہا جاتا ہے نا، بے وقوف مال برباد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مال برباد کرے وہ بے وقوف، اور جو اعمال، عمر اور اپنے ایمان کی بربادی کی سوچ نہ رکھتا ہو اور اس کو برباد کرنے کے در پہ ہو، وہ کس قدر بے وقوف ہوگا۔ بندہ غور تو کرے، کتنا پیارا مدنی پھول، یہ پڑھا بہت سمجھ میں آیا
کہ واقعی یہ کتنی پیاری بات کی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور ہمارے یہی ہوتا ہے جو مال برباد کر دے, جس نے بچے نے 100 200 300 روپے آپ کے ضائع کر دے, برباد کر دیے, بے وقوف تمہیں پیسے کی قدر نہیں ہے. اور اس نے فجر کی نماز قضا کر دی, آپ نے کہا بے وقوف تجھے نماز کی قدر نہیں ہے. کبھی نہیں کہا ہوگا. آپ کے بچے نے نہیں کمایا ہوگا, آپ کا بچہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہوگا, یا امتحان میں صحیح طور پر پاس نہیں ہوتا ہوگا, آپ اسے یقیناً بے وقوف کا لقب تو کم از کم بے وقوف کا لقب تو دیتے ہی ہوں گے کہ تم بے وقوف ہو. اگر وہ صحیح کماتا نہیں ہوگا, صحیح پڑھتا نہیں ہوگا, اپنی یہ جو چند دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں کب موت ہے, اس کی تیاری میں اگر وہ غافل ہے, اس کی تیاری میں جس کی چند دن کی زندگی ہے, چند لمحوں کی زندگی بھی کہوں تو کیا, چند سیکنڈوں کی زندگی بھی کہوں تو کیا, کس وقت اس زندگی کا چراغ گل ہو جائے آپ اور میں جانتے نہیں ہیں. جو اس عارضی اور فانی زندگی کی قدر نہ کرے, اس کی تیاری میں غافل ہو, آپ کے کئی بے وقوف, نادان, جاہل, ان پڑھ, کسی قسم کی تجھ میں سمجھ اور سوچ نہیں ہے, نہ جانے کب بڑا ہوگا, ایسے آپ کے کئی باتیں سنتا ہو, آپ کے یہ عجیب عجیب قسم کے القابات وہ لیتا ہو, لیکن جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا, قبر کی تیاری نہیں کر رہا, اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے روزوں کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ عز و جل کو عبادت کے ذریعے راضی کرنے کی سوچ نہیں رکھتا. ارے اس کے بارے میں بھی تو کبھی کو سوچے گے, اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. ہم خود اسی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم خود اس صفوں میں کھڑے, کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں, اسے سنتے ہیں. شاید ہمارے اندر کچھ روایتیں سن کر, بزرگوں کے واقعات سن کر, یہ فضائل سن کر ہمارا مدنی ذہن بنے, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. کہ چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں, کیا رکھا ہے اس کے اندر, چند دن کی زندگی ہے. اور جس تاریک رات یعنی قبر کی رات کا بیان سنتے ہیں, اس قبر کی تاریک رات کو روشن کرنے کی سوچ پیدا کرتے ہیں. دیکھیے ان کی قبر سے, جن کا واقعہ ہم نے شروع میں سنا, ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. انہیں خواب میں دیکھا, فرماتے مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے. ان کے اعمال پر غور کرتے, بڑی فضیلتیں. کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ کسی عمل پر ابھارنے کے لیے اور کسی برے کام سے بچنے کے لیے 2 مدنی پھول آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کرنے کے فضائل اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات, یا وہ اعمال کے جن کے کرنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, جب تک یہ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, رغبت ملتی نہیں ہے. ان مدنی پھولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات اور روایت بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان باتوں کو داخل فرما دے اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا. میں نے عرض کی, آقا مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کا سوال کیا ہے. بے شک یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے روزے رکھو, بیت اللہ کا حج کرو. پھر فرمایا, کیا میں تم کو نیکی کے ابواب کی رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا, روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے, اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی. پھر آپ نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے, اور اپنے رب کو پکارتے, ڈرتے اور امید کرتے, اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں, تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا. کتنا پیارا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں, ان میں ایک وصف یہ بھی ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون,
وہ رات میں کم سویا کرتے. اے کتنا پیارا ارشاد ہے. یہ جو اللہ کے نیک بندے ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بے شک وہ اس سے پہلے نیک و کار تھے جن کو یہ اجر دیے جاتے ہیں، جنتیں ملتی ہیں، جنت کی نہریں ملتی ہیں، جنت کے ماوے ملتے ہیں، ایسی جنت کے مزے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ جنت میں چیزیں ہیں یہ جن کو ملتی ہے، یہ نیک، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائے، جن میں سے سورہ ذاریات جو کہ 26ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں ایک وصف کہ وہ رات میں کم سویا کرتے، اور آیت نمبر 18 میں ایک وصف یہ لکھا ہے وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان متقی اور نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان، وہ جو کہتے ہیں نیک بندے جنہیں اللہ نے فرمائی گئی میرے نیک بندے، وہ کون ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر ارشاد فرمایا الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، صبر والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور ادب والے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے. پھر جو وصف بیان ہوا والمستغفرین بالاسحار، پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے، سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ رات کو کم سویا کرتے اور سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے. اور اس آیت کریمہ کی تفاسیر میں کچھ اس طرح بھی موجود ہے کہ وہ رات کا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگا کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا رات کے پچھلے پہر سحر کے وہ دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے. ابراہیم بن حاتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سحر کے وقت مسجد کے کونے میں کسی شخص کی آواز سنی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے تیری اطاعت کی، یہ سحر کا وقت ہے، تو میری مغفرت فرما. پھر میں نے دیکھا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے. پھر پوچھتے اے نافع کیا سحر ہو گئی؟ میں کہتا نہیں تو پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، اور جب میں کہتا ہاں تو پھر بیٹھ کر استغفار کرتے اور مغفرت کی دعا کرتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جایا کرتی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ رات کے اٹھ کر عبادت کرنا سحر کے وقت، جیسے ہم سحری، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی باتیں ہیں. اور ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں. سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا. ہم دن بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں میرے میٹھے اسلام، راتیں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قمری مہینوں کی اہمیت عطا فرمائے، جو اسلامی مہینے جس کو کہتے ہیں، اس کی تاریخیں، اس کے ایام، اس کے مہینے یاد کرنے، اس کو حفظ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کے بچوں کو جنوری فروری تو سب یاد ہے، لیکن یہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے، یہ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حساب سے اس کا کون سا نمبر ہے، یہ ایک تعداد ہوگی جس کو نہیں پتہ ہوگا. آئندہ آنے والا مہینہ کون سا کہلائے گا وہ نہیں پتہ ہوگا. وہ مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حساب سے کون سا مہینہ ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، جبکہ اسلام کا نظام یہ ان مہینوں پر ہے، قمری مہینوں پر ہے.